قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی، سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں، 2 نمبر لوگ جو اترے میں. اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر، ٹونٹ کے طور پہ کی تھی، نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے. اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا. یہ بتایا ہوا تھا. اس کو انہوں نے کہہ دیا قرآن گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ. یہ تو لکھے نہیں. یضل بہ، اللہ نے اس مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کن کو گمراہ کر دیا؟ جو لوگ اس مثال کو نہیں ماننا چاہتے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کو. اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل گئی. جس میں قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے. جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہونے سے کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے. یعنی جو بات ماننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا. اگر کسی کا ایمان نہیں بڑھ رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں اس سے گمراہ ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں، اور یہ زیادہ تر مسلمان ہی کہتے ہیں. تو اپنے ایمان کی فکر کرو. پھر دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں سورہ الجمعہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے، جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. تو یہ کوئی کتابیں سامنے رکھ کے یا کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی مثال بیان کی ہے. حالانکہ یہ انہیں کو ہی اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے مثال دی ہے کہ جو لوگ کتابیں صرف سامنے رکھتے ہیں پڑھتے نہیں، ان کے شوکیسوں میں سجی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدھا کتاب کا صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا. تو اللہ نے علماء یہود کو کہا کہ تم نے بھی ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کئی صدیوں سے، تمہیں پتا تھا کہ اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر کی پیشگوئیاں لکھی ہیں، لیکن جب وہ پیغمبر آئے ہیں تم ان کے انکاری ہو گئے ہو. تو تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن پہ کتابیں لدی ہیں، تم نے وہ کتاب پڑھ کر
اس پیغمبر کو نہیں پہچانا. کتاب پڑھنے والوں کو تانا نہیں دیا اللہ نے, نہ پڑھنے والوں کو گدھے کا ہے, یعنی آپ کے بھی علماء کو جنہوں نے شوکیسوں میں سجائی ہوئی اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مثال تو ان علماء کی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے گدھے کی طرح بوجھ کتابوں کا اٹھایا. آج تک کسی نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں اپنی پبلک کو بتایا, تو گدھو تم نے یہ بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے بخاری مسلم کا, اس پہ پڑھ کے عمل نہیں کیا. جس طرح علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز دیکھ کر ان پر عمل نہیں کیا تھا, الٹا رسول اللہ کے مخالف بن گئے تھے. آج تم بھی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو. یہ مطلب ہے اس کا.